السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ڈرامے کے بارے میں جس کی ابھی چند ہی ایپیسوڈ اپلوڈ ہوئی ہے، لیکن اس کی ویورشپ کمال جا رہی ہے اور انڈیا اور پاکستان کی جو آڈینس ہے اس کو بہت ہی زیادہ پسند کر رہی ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کرنے والے ہیں میں منٹو نہیں ہوں ڈرامہ کے بارے میں۔ اس لیے میں لو میرج کے خلاف ہوں۔ محبت کرنے والیاں بزدل بچے پیدا کرتے ہیں۔ ہمت کرو۔ 70 سال کی لڑائی میں دونوں طرف کے 218 لوگ مارے گئے۔ جو مرے وہ تو گئے، جو زندہ ہیں وہ کفن پہنے آنکھوں کے سامنے پھرتے ہیں۔ اگر اس کے مین کرداروں کی بات کریں، اس کی مین کاسٹنگ کی بات کریں تو اس کی کاسٹنگ بہت ہی زیادہ ہے، جس میں ہمایوں سعید، سجل علی، حیدرآباد میر، صنم سعید اور کافی ساری لمبی کاسٹنگ ہے اس کی۔ اور اس کی سٹوری کی بات کریں تو اس کی سٹوری میں جو ہے مین کردار منٹو اور میمل کا ہے۔ منٹو کے کردار کو نبھانے والے ہمایوں سعید ہیں، جو کہ ایک بھولے بھالے شریف سے انسان کا رول پلے کر رہے ہیں، اور میمل کا کردار نبھانے والے جو ہے وہ سجل علی ہے، جو کہ ایک سپر ڈون ٹائپ کی لڑکی کا رول پلے کر رہی ہے۔ اگر ہم اس کی سٹوری کی بات کریں تو اس کی سٹوری کے اندر خاندانی دشمنی کو دکھایا گیا ہے، جو خاندانی دشمنی جو کہ 70 سال سے جاری ہے، جس کے بدلے تقریباً 218 لوگ قتل ہوئے۔ اور ان دشمنی کے جو کردار ہیں، ان میں مین جو کردار وہ گروپوں کے مین سربراہان کے حیثیت سے جو کردار نبھا رہے ہیں وہ بنیامین اور سراج ہے۔ تو پہلی ایپیسوڈ میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سراج اور بنیامین ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم آپس میں کیوں مل رہے ہیں، ہم تو آپس میں دشمن ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جس میاں صاحب کا حکم ہے کہ ملتے رہا کر۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ میاں صاحب کے پاس پہنچتے ہیں۔ میاں صاحب سراج کو کہیں گے کہ آپ بنیامین کو معاف کر دیں، تو سراج کہے گا اگر معاف کر بھی دوں تو سریا معاف نہیں کرے گی۔ تو دوستو، میاں صاحب کہتے ہیں، میاں صاحب کا ایک کردار جو ہے وہ بہت اچھا کردار ہے اس ڈرامے کے حساب سے۔ جیسے ہمارے عام علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑے بزرگ حضرات ہوتے ہیں جو معاملے کو سلجھانے کی اور دو گروپوں میں صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خون ریزی نہ ہو، سمجھانا چھوٹوں کو۔ اس طرح کا کردار ہے جو کہ دونوں گروپوں کے بیچ میں صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں، آپ اپنی بندوقوں کو اکٹھا کر کے بکسے میں ڈال کے 10 سال کے لیے سائڈ میں رہ جائیں۔ کیا پتہ شاید 10 سال بعد آپ کی دشمنی کے طور طریقے بھی بدل جائیں اور آپ کے پاس لوگ بھی پورے ہو جائیں۔ ابھی آپ کے پاس ایک دو بیٹے ہیں، تو یہ ایک کے بعد ایک ختم ہو جائے گا۔ تو 10 سال صبر کریں، 10 سال کے بعد آپ کی نسل بھی پوری ہو جائے اور طور طریقے شاید کچھ بدل جائے، پھر آپ دشمنی آگے کنٹینیو کر لینا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میمل یونیورسٹی کو جانے کو بھی ترس رہی ہے، وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے، لیکن اس کو خیر اجازت مل ہی جاتی ہے، کسی طریقے سے پہنچ جاتی ہے یونیورسٹی۔ دیکھا کہ اپنے یونیورسٹی میں جاتے ہی سگریٹ پینا شروع کر دیتی ہے، دوستوں کے ساتھ باتیں، یہ وہ لوگوں کو ڈرانا کہ میرے ابا نے کہا ہے اگر کوئی تجھے لڑکا تنگ کرے تو صرف مجھے ایک بار بتا دے، باقی میں سنبھال لوں۔ تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو یہاں کے سب سے بڑے ڈوم کی بیٹی ہے۔ چلو، تو پھر وہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ رعایت کرتے ہیں اور کلاس میں بھی لے آتے ہیں، تھوڑے بہت ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، فرینڈ بھی بن جاتے ہیں ڈر کی وجہ سے۔ تو میمل کہتی ہے کہ سر آپ کی بیوی مجھے لگتا ہے تھوڑی موٹی ہو گئی ہے اور 2-3 بچے بھی ہو گئے ہیں۔ تو منٹو کہتا ہے کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میری بیوی موٹی ہو گئی ہے؟ تو اس لیے کہ آپ کے چہرے پہ کوئی موٹیویشن نہیں ہے، اور آگے دیکھنا ہے کہ جو اس کہانی کا انت ہے، اس کہانی کے جو اینڈ ہے وہ کس طرف جاتا ہے، آگے کیا ہونا ہے، دشمنی ختم ہوتی ہے یا آگے بڑھتی ہے، اور ہمایوں سعید اور سجل علی کی قربتیں بڑھتی ہیں یا عہد رضا اور سجل کی قربت بڑھتی ہے،
یہ ساری چیزیں آنے والی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، تو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔